واضح طور پر اپنی پوری شاعری کا محور رکھا اخلاق، اور انسان کے جو فطرت میں جب اخلاق داخل ہو جائے تو وہ جو ہے اللہ کا نیک ترین بندہ بن جاتا۔ اورنگ آباد میں 20 سال رہا، وہاں پر جو ہے ایک بزرگ کا مزار ہے، 350 سال تک عمر ہوئی ان کی، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تھے۔ وہ بزرگ کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ کمرے میں چلے جائیں ہفتے بھر تک نہیں آتے تھے، صرف چہارشنبے کے دن کمرے سے عصر کے وقت برآمد ہوتے، مغرب تک لوگوں کی باتیں سنتے، پھر جا کے اندر، نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ ان کو پیشاب پاخانے کی ضرورت، وہیں نماز پڑھتے تھے، کیا عبادت کرتے تھے، 350 سال تک زندہ رہے۔ اب ایسے واقعات ہم سنیں، اپنی اولادوں کو بتائیں، ان کا تقویٰ بڑھے گا، ان میں وہ جذبہ پیدا ہوگا، ان میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا جو طریقہ آ جائے گا۔ مگر ہم یہ تمام چیزیں چھوڑ کے اس کے ہاتھ میں ایک ایسا جھنجھنا دے دیے، بےہودگی کی ہر چیز اس میں موجود ہے۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ فطرت انسانی اچھائی کو، ہر انسان کی فطرت ہے، گڑھا ہے، پانی ہے، تو آپ اسکوٹر بھی لے کے جا رہے ہیں تو آپ بریک مار دیں گے، ارے گڑھا ہے بھائی، کیا یہ فطرت انسانی ہے؟ فطرت انسانی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی بنا دیے۔ یہ فطرت اگر آپ اختیار کر رہے ہیں تو آپ اعلیٰ درجہ پہ، اختیار نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی تباہی، دنیا کی بھی خرابی، آخرت کی بھی خرابی۔ علامہ اقبال کی پوری شاعری میں کہیں آخرت کا ذکر نہیں دکھتا۔ پورا کلام دیکھ لیجئے، بال جبری دیکھیے، ضرب کلیم، بانگ درا دیکھیے، اس میں کہیں بھی آخرت کا ذکر نہیں۔ اس پر کئی لوگوں نے کئی کتابیں لکھ دی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت پسند نہیں ہے۔ ہم کو تو حکم دیا گیا غیب پہ بھی ایمان لانا ہے، قیامت آنے والی ہے، اور جو ہے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے۔ یہ سب چیزیں ہمارے مذہب میں ہیں، پھر اقبال نے کیوں آخرت کا ذکر نہیں کیا؟ مسلمان کی فطرت میں ہے وہ جب تک وہ سمجھا نہیں، اس کو قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اقبال یہ کہتے تھے، حضور نے 40 سال کے بعد 63 سال تک جو زندگی گزاری، دنیا میں گزاری۔ اب دنیا میں دنیا کو سنواریں گے، دنیا کے انسانوں کو سنواریں گے، تو آپ کی آخرت خود بخود سنورنے والی ہے۔ اس کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، پھر بھی آپ بول سکتے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ بتایا گیا کہ جو بندوں کی خدمت خلق باعث جنت ہے۔ میں لیکچر میں ہوں عالیہ مسجد میں، آنے تک دیر ہو جائے گی۔ وعلیکم السلام، بولیے۔ ہاں، مغرب کے بعد آ جائیے۔ میں ہاں نہیں میں بتا نا، ٹھیک ہے، سوری۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ در حقیقت دنیا کو سنوارو، آخرت سنور جائے گی۔ اقبال کا ایک ہی فلسفہ تھا، تم دنیا کو سنوارو۔ دنیا کو سنوارنا ہو تو بڑے بڑے ڈیم بنانا، بڑے بڑے جو ہے ایسٹروناٹس بنانا، وہ مقصد نہیں ہے۔ اپنے اخلاق سے دنیا کو سنوارنا۔ حضور نے لازمی ہے، کوئی جادوگر بولتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا، تہمتیں لگائی جاتی تھیں، مگر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دنیا کو آپ نے حاصل کیا۔ اور عجیب و غریب بات ہمارے ہندوستانی معاشرے کے مسلمانوں میں ہے کہ ارے بھائی وہ ان کے چچا کا انتقال ہوگا، انہوں نہیں آئے، وہ فلاں نہیں آئے، انہوں
یقین مانیے آخری خطبہ حضور نے جب دیا حج کے دوران، تو آخری خطبے میں آپ نے کہا کہ تم سب لوگ زمین پر پھیل جاؤ، خدا کا فضل تلاش کرو، جو لازمی ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ربیع الاول میں حضور کی رحلت ہوئی۔ تقریباً یہ بتایا جاتا کہ کوئی بولتے 2.5 لاکھ تھے، کوئی بولتے 5 لاکھ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور کی رحلت کے وقت 1 لاکھ مسلمان بھی نہیں تھے۔ اگر میت میں رہنا فرض میں سے ہوتا تو پھر حضور کی رحلت میں تو سب ادھر سے ادھر سے آ جاتے۔ تو اس کا مطلب ہم مذہب کو ایک عجیب تماشا بنا کے رکھ دیے ہیں، اسلام کا تماشا نکال رہے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام چلا رہے ہیں، خدا اور رسول کے بتائے ہوئے اسلام پہ نہیں چل رہے ہیں۔ اقبال کی پوری کتابیں پڑھیے، وہ یہی درس دیتے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا کی طاقتیں مٹ جائیں گی، مگر تو سچائی پہ رہے گا، تو ایمانداری پہ رہے گا، تو اخلاق میں رہے گا، تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لازمی ہے کہ حضور نے اپنے ساتھ کوئی حکومت چھوڑی ہے؟ آپ کے صاحبزادے ہوئے لیکن کوئی باقی نہیں رہا۔ آج ہم اپنی ہر چیز اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور پورا جو جنگ کا مرحلہ رہا، جنگ جمل جسے کہتے ہیں، وہ کیوں ہوا؟ حضرت علی نے حق مانگا باغ فدق میں۔ باغ فدق حضور کا بنایا ہوا باغ تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ پیغمبر کی جائیداد میں ان کی اولاد، ان کا کسی کا عقد قوم کا ہوتا ہے، اس پہ ساس اور داماد میں جنگ ہوئی، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پر تھی، اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ تو میں مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہے اسلام کی تعلیمات سے ناواقف، کیوں کہ ہم کوئی کتاب اسلام کی پڑھتے ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب آپ یہ بولیں گے ایک سائنٹسٹ ہے، اس کو بولیں گے غالب کی شاعری پہ بولو، وہ تو نہیں بول سکتا، اس کا فیلڈ الگ ہے۔ وہ بولے گا وہ ایٹم کیسا بنتا، یہ کیسا ہوتا، وہ اس کو معلوم ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے پہلے کتابیں نہیں تھیں، پرنٹنگ پریس نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ نیک اللہ والے جو بزرگان دین ہوتے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، خوف خدا تھا۔ ہماری بچپن کی چیزیں ہم دیکھے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا، آدھے سے زائد لوگ مسجد کے باہر ٹھہرے ہوئے رہتے تھے، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے، اور کیا مسلمان۔ اصل ان کو خوف خدا یہ تھا کہ میری طہارت برابر نہیں ہے، میں نماز برابر نہیں پڑھتا ہوں، نماز جنازہ میں کیسا شریک ہوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، یہ خوف خدا تھا۔ آج ہر قسم کا خوف اڑ گیا، خوف خدا تو دور کی بات ہے۔ تو میں یہ چند مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اقبال بڑا، اب حالت یہ ہو گئی ہے، ایک ایک چیز بھولتے جا رہے ہیں، اور اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اگر بھولنے کی عادت نہیں دیتا، میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، میری بیٹی مر گئی، سوچ لیتے بیٹھتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھول بھی اللہ کی ایک عطا ہے، دین ہے، تو بھول گیا بول کے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرا شکر ہے بولنا۔ اقبال بڑا من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ پورے فلسفے کو، یعنی آپ کو عمل پر راغب ہونا ہے، فطرت میں آپ کو بتا دیا گیا
اگر یہ کہا جائے آگے جنگل ہے، شیر ہے، چیتے ہے، تو آپ جاتے اندر. تو اسی طرح مذہب اسلام انسان کا فطری مذہب ہے، اس کے طریقے بتا دیے گئے، اس پہ آپ عمل کریں گے تو آپ فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کے نقصانات، دنیا کے نقصانات. آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے اتنے دواخانے تھے، اتنے بیمار ہوتے تھے. آج کیا ہو رہے ہیں؟ گھر میں وہ گاڑی بھی رکھی ہے، ایکسرسائز بھی چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی بیمار ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ جو روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے اقبال نے شاعری کی. دل کا سکون سکون نہیں ہے، روحانی سکون سکون ہے. یہ روحانی سکون اللہ کرنے سے، اللہ کی یاد سے. اور ہر معاملے کو، بیٹا مر گیا، اللہ تیرا باپ مر گیا، تو یہ سکون کی کیفیت لانے کی پوری شاعری آپ کو اقبال کے پاس. دل کا سکون اور روح کا سکون. اقبال دل کے سکون کو اہمیت نہیں، ان کا ایک مصرع بھی ہے، دل کا سکون سکون نہیں، روح کا سکون سکون ہے. روح کا سکون کیسے آتا ہے؟ اقبال بتاتے ہیں کہ عبادتیں کیجئے اور بندوں کی خدمت خلق باعث جنت ہے. بہرحال میں زائد اشعار اس لیے نہیں کہہ سکا کہ یہ فطرت کیا ہے ہم کو وہی نہیں معلوم، ABCD نہیں معلوم، انگلش کی کتاب پڑھنا مشکل ہو جاتا. تو بہت سی چیزیں فطرت کیا ہے اور انسانی فطرت کیا ہے، جانوروں کی فطرت کیا ہے، ہر ایک کی فطرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اب لازمی ہے جنگل میں رہے تو کتا کیا کرتا نہیں معلوم. آپ گھر میں لا کے اس کو رکھے تو صبح آپ اس کو ٹہلانے جائیے، صبح کے وقت ہی اجابت کرے گا، دن بھر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی فطرت کو عادت بنا رہے ہیں. اللہ کے اصولوں کو، اس کی فطرت کو آپ عادت بنائیں گے تو آپ میں بھی کافی تبدیلی آئے گی. ان چند کلمات کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں کہ صبح جو میں تقریباً 9:30 بجے نکلا تھا، عثمانیہ یونیورسٹی میں کچھ پروگرام تھے تو وہاں سے پلٹ کے آیا، لیکن جو ہے وعدہ کیا تھا تعمیل کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. 2 گزارشیں آپ سے کروں گا. نمبر 1 کہ آپ آتے ہوئے اپنے کچھ ساتھیوں کو لائیے. لازمی ہے کہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے آپ کی روح کو، آپ کے دل کو اور جو ہے وحدانیت کو ایک سکون دینے کے لیے ہے. تو ایسی جگہ آپ کو اور لوگوں کو آنے کے لیے مدعو کرنا چاہیے. دن بدن تعداد گھٹتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ہر خراب چیز کو لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اچھی چیز بتانا نہیں چاہتے. ارے بھائی وہ فلاں سیریل اچھا ہے، وہ فلاں وہ ہے، ٹی وی پہ وہ آ رہا ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. تو ہم کنتم خیر امت ہے، سب امتوں میں سب سے خیر کی امت ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں ابھی جو بتا رہا تھا، فطرت جو ہے، فطرت کو بدلنے کے لیے ترغیب. اقبال کی پوری شاعری ترغیباتی شاعری ہے. وہ خاص طور پر لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ان چند کلمات کے ساتھ میں بار بار کہتا ہوں، اب شاید بھی ساتھ نہیں دے رہی. ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا بھی ایسا ٹریفک کا ہجوم ہے، مگر یاد کیا جاتا ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو نظم کر رہے ہیں وہ لوگ یونیورسٹیوں میں جا کے نئے لکھنے پڑھنے والے، ریسرچ کرنے والوں کو راغب کریں. ہو یہ رہا ہے کہ اب ہمارا معاشرہ، اگر آپ دعوت بھی دے رہے ہیں، رخا لا کے نہیں دیے بھائی، وہ تو ایک عجیب معاشرہ ہو گیا. تو اس کو ختم کرنا چاہیے. ان چند کلمات کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعف عنا يا كريم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.